بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقل رہنے والی شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے، کیل مہاسے ختم ہوتے ہیں۔ کچی گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ جن افراد کی جلد خشک ہو تو وہ گاجریں کھائیں، اس سے خشکی دور ہو جائے گی اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو انسان کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گرا دیتا ہے۔ اگر آپ 6 منٹ سے زیادہ ٹائم باتھ روم میں لگا دیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر خوب مالش کریں، پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا اور سکون کی نیند آئے گی۔ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ: ٹوٹا چاول اور باجرہ پرندوں کو ڈالیں، چینی اور گڑ چیونٹیوں اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں، آٹے کی 7 گولیاں بنا کر آبی جانوروں کو ڈالیں، بکرے کی کلیجی یا پھر بیف کی کلیجی صدقہ کریں۔ چھوٹے بچوں کو میٹھی چیز بانٹ دیں، ٹافیاں یا مٹھائی وغیرہ۔ ہفتے میں ایک بار اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں، اس سے مصیبت و پریشانیاں اور غموں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ پاؤں کی مالش میں صحت و تندرستی چھپی ہے۔ جس کو نیند نہیں آتی تو وہ سرسوں کا لے کر پاؤں کے تلووں کی مالش کر کے سو جائے، اس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کے کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا اور نگاہ کا یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا کہ روح سے انسان کا۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں تو ملٹھی کی جڑ چوس لیں، گلے کی خرابی دور ہو جائے گی اور آواز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت، دوست اور رشتہ دار انسان کو مفت ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گڑ رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لیں، آپ کی جلد ٹائٹ اور جوان رہے گی۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ جسم کی مالش کرنے سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ بالوں کی چمک دمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ سونف کا پانی ابال کر اپنے بچوں کو پلائیں، بچے کئی تکلیفوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم میں خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ دماغی کام لیٹ کر مت کریں اور توجہ سے کریں۔ دماغی کام کے بعد لمبی سانس لیں اور بادام کھائیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد سر کی مالش بہت ضروری ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے پیٹ باہر نہیں آتا اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم تندرست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل ہلکا سے لے کر پلکوں پر مالش کر دیں، اس سے سکون کی نیند آئے گی، آنکھوں کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ سیب کے بیج پیس کر ہونٹوں پر لگا دینے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں اور معدے کے لیے سبز چائے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ باجرے کو شکر، گڑ یا دیگر کھانوں میں ملا کر کھانے سے خون صاف ہوتا ہے، کمر مضبوط ہوتی ہے، پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ روزانہ شہد چاٹنے سے دماغ تیز ہوتا ہے
اور زکام میں حفاظت ہوتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ کالے چنے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کی سالن کی خوشبو سے آپ کے گھر میں کیڑے نہیں آتے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا بچوں کی ذہنی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے گریز کریں۔ ایلو ویرا 1 چمچ چکوترے کا رس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا اور پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ۔ جو انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزل کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ لہسن کا جوا اور کھیرا روزانہ کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ کھیرے کھا لو، آپ ہمیشہ دبلے پتلے اور اسمارٹ نظر آؤ گے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور انسان جوان رہتا ہے۔ نیند اور پانی کی کمی بدن کے اندر سٹریس پیدا کرتی ہے۔ دن میں پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ انجیر خون کی ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ 4 خوبیاں انسان میں ہیں تو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 1، نرم دل، چہرے پر مسکراہٹ، ٹھنڈا دماغ اور میٹھی زبان۔ گردوں کی بیماری شہد کی استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔ ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ ہری مرچ کے استعمال سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ بچوں کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے، شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ سادہ نمکین کھانا اعتدال کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جو لوگ نمکین کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوتے۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے والی عورتوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کیا کریں۔ نیم کا تیل استعمال کرنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط رہتی ہیں۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ نمکین پانی پینے والے انسان کا پیٹ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آلو بخارے کا شربت معدے کی تیزابیت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، منہ سے چھالے ختم کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے 1 کھیرا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، پیٹ کم ہو جائے گا، کھانا اچھے سے ہضم ہوتا ہے۔ ورزش کرنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوگا۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کا مسئلہ ہو تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو غور سے دیکھا کرو، اس سے آنکھوں کا پانی نکلنا رک جائے گا۔ صبح اٹھ کر ہری چیزوں کو دیکھنا، اس سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ دبلے پتلے
اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہو تو گندم کا استعمال کم سے کم کرو۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا، اس گھر میں چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ کھانے میں آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ خالی پیٹ مت سویا کرو، عمر میں کمی ہوتی ہے۔ بہترین غذا شہد ہے، دل کو تازہ کرتی ہے اور حافظہ مضبوط کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بندہ دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن کا مصروف ہو جانا۔ روزانہ گنے کا عرق چہرے پر ملنے سے جھریاں نہیں آتی۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک اٹھیں گے، رنگت برقرار رہتی ہے۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کریں۔ رات کے وقت میٹھا کھانے سے نیند میں خلل پیدا ہوگا اور یہ موٹاپے کا بھی باعث بنتا ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ شکرکندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ اگر پھیکی چیزیں استعمال کر لیا کرو تو اس سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے صدقہ دیا کرو۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ناظرین، ڈپریشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں۔ روزانہ صبح ورزش کیا کریں۔ خود سے مثبت باتیں کریں اور اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو سونف استعمال کریں۔ سونف کے استعمال سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔